آج جو ہمارا مقصد ہے یا آنے کا کہ میں بہت عرصے سے خاموش ہوں. میں نے میڈیا سے بات نہیں کی اپنے صوبے کے حالات کے اوپر, اور میں سمجھتی ہوں یہ میری شاید مجرمانہ غفلت میں اس کو سمجھوں گی کہ ہم انتظار میں رہے کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے, ہم شاید کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن پچھلے 10 سال میں, بلکہ ابھی تو میرا 12واں 13واں سال ہے, جو ہمارے صوبے کا حشر ہوا ہے, جو دگرگوں حالت ہماری بنی ہے, جو ہمارا چہرہ بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اب میرے خیال میں وقت آن پہنچا ہے کہ ہم جو ہیں اس پہ احتجاج کریں. نہ صرف احتجاج کریں بلکہ ایک کال دیں کہ لوگ آئیں, ہمارا ساتھ دیں, اور ہماری جان جو ہے اس جو ہے ایک افریت ہے, جو بلا ہے جو صوبے پہ چمٹی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے, اس سے ہماری جان چھڑائی جائے. باقی صوبوں میں ترقی کے کام ہو رہے ہیں, ہم کیوں ہر چیز میں پیچھے ہیں؟ ہمارا صحت کا نظام دیکھ لیں, ہمارا تعلیم کا نظام دیکھ لیں, ہمارا اور جو جتنے شعبہ ہیں وہ دیکھ لیں, اور چلیں کام نہ ہو رہے ہوں اس کو بھی شاید بندہ جو ہے کہتا ہے کہ چلیں نہیں ہو رہے. لیکن جو کہانیاں باہر آ رہی ہیں, جو کرپشن کی داستانیں باہر آ رہی ہیں, میرے خیال میں لوگ پرانی کرپشنز اگر کسی کی تھی بھی تو وہ یہ اس کے آگے ماند پڑ جاتی. وہ تو پروپیگنڈے تھے, یہ تو جو ہے یہ تو حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اربوں روپے, اور وہ بھی کوہستان جیسی جگہ میں, جو کہ ہمارا صوبہ تو ہے ہی پسماندہ, وہ اس سے بھی پسماندہ پیچھے ہے. وہاں پہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیسے ترقی کریں گے, ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر جو ہمارے ٹیکس پیئر منی ہے, جو ہمارے ہی آپ کے جیبوں سے نکالا جاتا ہے, ہماری تنخواہوں سے کاٹا جاتا ہے, آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے ٹیکس ادا کرتے ہیں, وہ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہماری حالت بہتر ہو, ہمارے ملک بہتر ہو, ہمارا صوبہ بہتر ہو. لیکن صوبہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ زوال کی طرف چل رہا ہے, اور لوگ جو ہیں اپنی انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن رہے ہیں. تو آج ہماری اپیل ہے آپ کے توسط سے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے خیبر پختونخوا کے, کہ بس کر دیں جی, ہماری بس ہو گئی ہے, اب باہر نکلیں اور اپنے صوبے کو جو بچا کچا رہ گیا ہے اس کو ہم بچائیں مل کر. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, یہ ہم پر لازم ہے. ظالم کو اگر نہیں روکا جاتا تو پھر جو مظلوم ہے وہ بھی قصوروار ہوتا ہے اس میں. تو ہم مزید اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہماری اپیل ہوگی اپنے سب لوگوں سے کہ آگے بڑھیں. آج ہم شعبہ خواتین, میں ایز اے پریزیڈنٹ صدر شعبہ خواتین خیبر پختونخوا وومن ونگ, ہم آج ساری اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بھی 26 تاریخ کو شانہ بشانہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نکلیں گے, کیونکہ ہم جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہیں. یہ میری بہنیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں, سیاست سے ہمارا تعلق ضرور ہے, لیکن ہمارے جو گھر ہیں وہ ہم خود چلاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بجٹ بنانا ہے اور بجٹ میں کس طریقے سے, اور جو مہنگائی کی شرح ہے اس کا مقابلہ کرنا, پھر بچوں کے اخراجات. آپ لوگ حضرات تو پیسے بیوی کے ہاتھ میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر اس بیچاری کو لڑنا پڑتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو کیسے کھینچ تان کے پورا کرے اور اخراجات جو ہیں ان کو پورا کرے. آمدنی اور اخراجات کا جو توازن ہے وہ اتنی بری طرح سے بگڑ چکا ہے کہ لوگ بے بس ہو گئے ہیں, لوگ لاچار ہو گئے ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریزیلینس دکھائی ہے. ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, ملک کی خاطر اگر کوئی قربانی دینی بھی پڑتی ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن ہم کسی ایک شخص کو یا کسی ایک وزیر کو یا کسی ایک گروہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پیسے جو اس ملک کی اور اس صوبے کی خاص کر کی ترقی کے لیے مختص کیے جاتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالیں, اور ڈاکہ بھی ایسا ڈالیں کہ بالکل ہی حیران کن قسم کے ڈاکے. تو آپ حضرات جو ہیں ہمارا ساتھ دیں. اگر 26 تاریخ کو انشاءاللہ ہم لوگ جناح پارک پشاور میں نکلیں گے اس صوبے کے حکومت کے خلاف, ان کی اس کرپشن کے خلاف. اور کرپشن کے علاوہ جی انہوں نے ایک ہمارا
اور جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان کیا ہے جو ہماری نئی نسل انہوں نے بگاڑی ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے۔ ان کو ایک تو نشے کی لت لگائی ہے، اوپر سے ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کرا دی۔ یہ فائنینشیل لاسز تو شاید ہم کہیں نہ کہیں ریکور کر لیں گے، لیکن یہ پوری نسل انہوں نے تباہ کی ہے، جو اخلاق تباہ کیا ہے، اس کو شاید ہمیں بہت وقت لگے گا ٹھیک کرنے میں۔ تو آئیں یہ آج عہد کریں کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے جو ہے ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھیجا۔ ان کو گھر جانا پڑے گا، یا گھر نہیں جاتے تو پھر جواب دیں، اور جواب ہمیں چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کس کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے، اور کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ سزائیں ملنی چاہیے جو اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا صوبہ دیکھیں، آپ زیادہ تر جو یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے۔ میرے والد صاحب خود قائد اعظم گارڈز میں تھے۔ اس چھوٹی عمر میں، اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا، وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے۔ ہم نے پاکستان کے لیے ہمیشہ جو ہے لڑنا سیکھا ہے۔ ہم، اگر آپ کو یاد ہو تو ریفرینڈم میں خیبر پختونخوا میں جب ہم صوبہ سرحد کہلاتے تھے، ہم نے قائد عوام کا، ہمارے قائد اعظم صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ صوبے نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ گاندھی جی کو یہاں سے بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ ہم قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ آج اسی صوبے کے نوجوان کو آپ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وہ جا کے اسلام آباد پہ حملہ کریں، اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں۔ یہ کون سی نسل ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں؟ اسلام آباد ہمارا مرکز ہے، ہماری فیڈریشن ہے، ہماری مضبوطی کی علامت ہے۔ اگر اسلام آباد کمزور پڑتا ہے تو پورا ملک کمزور پڑتا ہے، اور کمزور پاکستان ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ جو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کو دنیا کو، وہ چہرہ نہیں ہے۔ یہ محب وطن پاکستانی ہے۔ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کو یاد کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کس کا ساتھ دیا تھا پاکستان کی اچھائی کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ خدا نہ کرے اس کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا۔ ہم کسی صورت نہ پاکستان توڑنے والوں میں سے ہیں، نہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے والوں میں سے ہیں، اور اگر ہمارے میں سے، ہماری صفوں کے درمیان میں سے کوئی ایسا کرے گا تو ہاتھ ہم توڑیں گے۔ ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے لڑنا ہے، اپنے صوبے کی مضبوطی کے لیے لڑنا ہے۔ صوبے ان باتوں سے اور ان پروپیگنڈوں سے نہیں ترقی کرتے۔